جا سکتا ہے اور جو خاص لوگ ہیں جن کے خلاف شکایت ہے ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے ون بائی ون. جو G6 کے ایریا میں ہوا ہے جی جو آپ فرما رہے ہیں وہ ظاہر ابھی زیر تفتیش ہے مقدمہ اور انویسٹیگیشن جاری ہے. اس موقع پر مناسب پھر یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی جو پولیس ہے وہ انتہائی پروفیشنل پولیس ہے اور جو پالیسی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناکے ہٹانے کا فیصلہ حکومت نے کیا اور جس کا سبسٹیٹیوٹ ہم نے سمارٹ سنیپ چیکنگ کی صورت میں انفورس کیا ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ 8 گھنٹے مسلسل کسی جگہ پہ ناکہ نہیں ہوتا. اس کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ایلیمنٹ ہے ہی سرپرائز کا. ہم یہ جس طرح پہلے فیض آباد پہ ناکہ تھا، زیرو پوائنٹ پہ ناکہ تھا، وہ ایک سٹیٹک پرماننٹ ناکہ تھا. اگر کسی جرائم پیشہ آدمی نے اسلام آباد میں داخل ہونا تھا تو وہ کوشش کر سکتا تھا یا سوچ سکتا تھا کہ میں اس کو کیسے بائی پاس کروں. لیکن اب ایلیمنٹ آف سرپرائز کی وجہ سے اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کس سڑک پہ ناکہ ہوگا. اس اسمارٹ اینڈ سرچ ناکہ میں ہم نے جدید ٹیکنالوجی کی بھی مدد لی ہے جس میں اسمارٹ کارز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے تاکہ اگر کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی شکایت ہوتی ہے، کسی قسم کی شکایت ہے، تو وہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے. اب کسی بھی پولیس ملازم کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ ہائی ہینڈڈنیس کے طور پہ کسی بھی شہری کو بلا وجہ تنگ کر سکے. ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان ناکوں سے تھوڑا سا عوام کو مطلب ڈسکمفرٹ ضرور ہوتا ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے سیکیورٹی اور سہولت ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر ہم صرف سہولت دیں گے تو پھر سیکیورٹی کے لیے وہ اسکاٹ فری ہو جائے گا فار کرمنلز، اور اسی طرح پھر ہم نے ٹریفک کی روانی اور عوام کی سہولیات کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسمارٹ چیکنگ ہے اور کس میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کرائم کے لحاظ سے اگر آپ کو بتاؤں تو تقریباً ہم نے جی 14 گینگز پکڑے ہیں جس کے 27 ملزمان ہیں اور اس سے 38,35,000 روپے کی ریکوری ہے. 7 گاڑیاں، 11 موٹر سائیکل ریکور ہوئے ہیں. سوری جی 15 دن میں. آبویسلی یہ مقدمات تو ہو سکتا ہے پہلے کے رجسٹر ہوں، لیکن یہ جو مکمل ہوئی ہے تفتیش یہ ان چند دنوں میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ جن کیسز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے اخباروں کی زینت بھی بنی، اس شہر میں بھی اس کے لحاظ سے کچھ بے چینی پائی جاتی تھی. سب سے پہلے تو آپ کا جو G10 میں ایک جرمن نیشنل کا مرڈر ہوا تھا، اس کیس کو الحمدللہ بڑے پروفیشنل اور ریپڈ وار فوٹنگ کے اوپر کام کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے نہ صرف اس کیس کو سالو کیا ہے، قاتل کو گرفتار کیا ہے، آلۂ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے. اس کے علاوہ شمس کالونی I-9 کا جو انڈسٹریل ایریا ہمارا جو زون ہے، اس ایریا میں ٹرک ڈرائیور اور کنڈکٹرز کا مرڈر ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہوگا. الحمدللہ وہ کیس بھی ٹریس ہو گیا ہے اور اس کے بھی جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا، انہوں نے ایڈمٹ کیا اس چیز کو. اس کے علاوہ آپ پارا میں آپ سب نے دیکھا ہوگا، میڈیا کی ساری ٹیم اویلیبل تھی وہاں پہ. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسلام آباد پولیس نے بڑی جلدی کوئک رسپانس دیا جو ایک گھر کے اندر ایک ڈکیتی کی کوشش ہو رہی تھی. ان ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو مال اس وقت تک وہ چھین چکے تھے. ایک شہری کو بھی حبس بیجا میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپریشن ڈویژن کی انتہائی مہارت اور قابلیت کی وجہ سے کوئی افسوسناک واقعہ نہیں ہو سکا اور اس واقعے کا جو ڈراپ سین ہے وہ ایک بہتر انداز میں ہوا جس میں ان کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا. لاسٹلی جی F10 میں ون شاپ دکان کے اوپر ڈکیتی میں مزاحمت کے دوران ایک قتل ہوا تھا، وہ کیس بھی ٹریس ہو چکا ہے، اس کا بھی قاتل گرفتار ہے اور وہ کیس بھی انشاءاللہ جلد چالان ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ پارا میں ایک 4 سالہ بچہ جو ہے ریحان، اس کی اغوائیگی کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی الحمدللہ بازیاب کرا کے اس کو کیفرے کردار تک مجرم کو پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ مختصراً ہمارا ایک ایفرٹ ہے پچھلے 15 دنوں کی، جس میں نے آپ کو کرائم اور ریکوری کے حوالے سے بھی بتایا، مین کیسز کے حوالے سے بھی بتایا کہ کون کون سے کیسز ہیں جو پائے تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ کو جو IG صاحب اسلام آباد کے جو نئے انیشیٹو ہیں، جو مزید تبدیلی اور بہتری لانے کے اقدامات ہیں اسلام آباد پولیس میں، ان سے بھی میں نے انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال ہوا ریلیونٹ جس کا میرے پاس انفارمیشن ہے، جواب ہے، میں آپ کو فوری طور پہ انشاءاللہ اس سے مطلع کروں گا. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میرے علم میں نہیں ہے تو میں زونل یا آپریشنل فیلڈ سے پوچھ کے انشاءاللہ آپ کو میں مطلع کروں گا. تو جو چیدہ خد و خال ہیں پچھلے 15 دن کی پرفارمنس کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے IG صاحب
چائے لے چکے ہیں اسلام آباد میں قاضی جمیل الرحمان صاحب. ان کی اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ جو ہم نے اسلام آباد پولیس کو ری اسٹرکچر کرنا ہے, ری ویمپ کرنا ہے. اس میں جو سب سے پہلا اہم اقدام ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سیٹ کو بحال کیا گیا ہے, اور انویسٹیگیشن کے لحاظ سے اسلام آباد کو ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس کام کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی زیر التواء مقدمات ہیں ان کو جلد از جلد ان کی تفتیش کو مکمل کرنا, اس میں کسی قسم کی کوتاہی خامی نہ رہے. سو اس میں آپریشنل اسپیشلائزیشن لائی گئی ہے انویسٹیگیشن میں, کیونکہ اسلام آباد میں مقدمات جو زیر التواء ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ ایس ایچ اوز, آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ پھر جو اہم اقدام ہوا ہے, کافی عرصے سے جو سیٹ خالی پڑی ہوئی تھی وہ ایس ایس پی آپریشن کی تعیناتی کی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپریشنلی بہت بہتری آئے گی. ان کے آتے ہی 2 مزید آئی جی صاحب نے اقدامات کیے ہیں کہ تقریباً اسلام آباد کے آلموسٹ تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کی تبدیلی کی گئی ہے. کوشش یہ کیا گیا ہے کہ فریش بلڈ کو لایا جائے, اچھی شہرت کے حامل لوگوں کو لایا جائے, جس سے عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور شکایات کا ازالہ کیا جائے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی سائل, کوئی عام آدمی تھانے میں جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو تعارف یا انٹریکشن ہوتا ہے وہ ایک محرر کے ساتھ ہوتا ہے. اس سلسلے میں بھی آئی جی صاحب کے واضح احکامات ہیں کہ محرر کی تعیناتی اب کسی سفارش کلچر پہ نہیں ہوگی, بلکہ آپ کو میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا, اس کا ایک پراپر میکنزم بنایا گیا ہے, طریقہ کار بنایا گیا ہے. ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو سینئر افسران کی کمیٹی اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرے گی. اس میں اس کا مورل کنڈکٹ, اس کا پروفیشنل کنڈکٹ, نالج اباؤٹ پولیسنگ, یہ